فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مناسب رائے ہے وہ مدرسے کے لیے مفید ہوں، بہتر ہوں اور سب کو لے کر چلیں. السلام علیکم سامعین، 28 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے. 28 جنوری ہے. خبر کا عنوان ہے مفتاح العلوم جلال آباد کی مجلس شورا کا اجلاس، انقلابی فیصلے. وہاں جو فیصلے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے آراء پیش کی ہیں، انشاءاللہ ہم ان تمیز سبھی اراکین شورا کی، خاص طور پر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی شعیب اللہ خان بنگلور، مفتی صاحب کشمیر سے جو آئے ہیں، مولانا نسیم صاحب، ان تمام کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں. ہم اس میں ان تمام ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ تھوڑی سی پہلے رپورٹ سن لیں. دینی ادارہ مفتاح العلوم جلال آباد کی مجلس شورا کا اجلاس، نصاب تعلیم میں جزوی تبدیلی پر اتفاق، جلالین مشکات کو 1 سال کرنے، ناظم تعلیمات کے انتخاب، نئے اساتذہ کی تقرری کی رائے، مہمان خانے کی تعمیر، لائبریری میں کتابوں کے اضافے، علم نحو اور صرف کو مادری زبان میں سیکھنے اور سکھانے، مالیات کی فراہمی پر غور، مجلس تعلیمی کی تشکیل اور تعلیمی نظام کو مزید چاق و چوبند کرنے جیسی تجاویز پر طویل بحث و مباحثہ کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے. اس کی صدارت بزرگ عالم دین، ہم سب کے استاد محترم اور سرپرست حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس کی نظامت مفتی شعیب اللہ خان بنگلوری نے کی ہے. اس کا آغاز قاضی عبدالعزیز فلاحی دیولوی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے. اس شورا کے اجلاس کی کامیابی کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی صدارت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے. اب آپ وہاں کی مکمل روداد ویڈیو کی شکل میں دیکھیں. اور بعض یہاں کے جو حضرات ہیں ان کے مشورے سے ان میں سے اہم نکات کو منتخب کر لیا گیا ہے. وہ آپ حضرات کے سامنے ایک بعد دیگر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ایجنڈے میں سب سے پہلے تعلیمات سے متعلق کچھ امور ہیں. ان میں نصاب تعلیم، تقسیم اسباق، تعلیمات کی رپورٹ، موجودہ اساتذہ کے امور مفوضہ پر نظر ثانی. مگر طلباء کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مفتاح العلوم میں چھٹی خوب ہوتی ہے، شعبان میں ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے نفلی ہیئتوں میں اور بچوں کو بخاری شریف پڑھانا، جو طلباء پڑھنے کے لیے آئے، اساتذہ کا تقرر ہوا ہے، ان کو اپنے درسیات سے وابستگی ہونی چاہیے. دنیاوی تعلیم حاصل ہے، لیکن میں لوکل ہونے کی وجہ سے ایک بات جو یہاں عام لوگوں میں ہے کہ عالم دنیا کو تعلیم کا کچھ نہ کچھ ذمہ داری دی جائے. اور کم رکھا گیا تھا، اس لیے کہ چاروں طرف کچھ ایسا ہی تھا سوائے دارالعلوم و دارالعلوم کے. لیکن پھر بعض طلباء نے کہا کہ ہمارا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے نصاب کے اعتبار ہمارا کتابیں نہیں ہوتی، تو اس لیے نصاب پھر وہی رکھا گیا جو دارالعلوم دیوبند کا ہے. اب یہ حضرات اساتذہ فرما رہے ہیں کہ چاروں طرف ہمارے سوائے دارالعلوم و مدارالعلوم کے شروع میں جو نصاب تھا اس میں 1 سال کی گھٹوتی تھی اور جلالین اور مشکات دونوں ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے. لیکن دارالعلوم دیوبند میں اور مزارالعلوم میں یہ الگ الگ جماعتیں شمار ہوتی تھی. تو بعد میں چل کر بعض عوارض کے پیش آنے پر
اس کو بدل کر دارالعلوم دیوبند کے مطابق کر دیا گیا. لیکن اطراف و جوانب میں جتنے بھی مدارس ہیں ان سب جگہوں پر یہ دونوں متحد کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر طلباء یہاں نہیں آتے کہ لمبا پڑ جاتا ہے. تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت حضرت بھی محسوس فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں جماعتیں اکٹھی کر کے جیسے پہلے پڑھائی جاتی تھی اور دیگر مدارس کے اندر ہے اسی طرح پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا جائے. اس سلسلے میں آپ حضرات اپنی آراء اور اپنے تجربات، چونکہ ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے سب مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے اور ذی استعداد اور مختلف تجربات کرنے والے ہیں. حضرت مولانا جمال الرحمن صاحب زید مجدہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. ویسے ہی دینی تعلیمات کے لیے وقت فارغ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اوپر اس لیے اگر اختصار پیش نظر رکھا جائے تو شاید کچھ طلباء کی تعداد زیادہ مستفید ہو سکے گی. جہاں تک جو سال کی کمی کا تعلق ہے، یہ جیسے پہلے یہاں اجتماعی عمل ہوتا تھا ویسا ہی ہو، یعنی جلالین اور مشکات شریف ایک ساتھ بڑھا کر ایک سال کم کر دیا جائے. اگر صرف اسی موضوع سے متعلق اگر یہ اس وقت میں اظہار رائے ہے تو اختصار کی جانب یہ میرا اعلان ہے. لیکن اگر اس موضوع سے متعلق کچھ اور رجحان ہے تو پھر ایک دوسری رائے پیش کرنا اس کو بھی بہت ضروری محسوس کرتا ہوں. اگر آپ پیش کرتے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں اپنی رائے آپ پیش فرما دیں تو بحث ہو جائے گی. اس وقت میں جو موجودہ رجحانات ہیں وہ نئے نظریات، نئے افکار، عقلیات، سیاسیات سے زیادہ متاثر اور مرغوب ہونے کی وجہ سے ہمارے اکابر نے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 150 سال پہلے نیشری خیالات اور سائنس کے اعتبار سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کے لیے الانتباہات وغیرہ لکھی تھی، اور آج کے زمانے میں اس قسم کے اعتراضات کے جوابات کے لیے اس طرح کی جو کتابیں ہیں اگر وہ باقاعدہ طور پر ہمارے مدارس میں شامل کر لی جائیں تو ہمارے فارغ التحصیل علماء کرام کو قوم ملت کی رہنمائی کے لیے ایک بڑا بہترین سرمایہ ان کے ہاتھ آئے گا، اور ہزاروں لاکھوں اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی فاسد ذہنیت سے بچانے میں مدد ملے گی. اس لیے کچھ اس قسم کی چیزوں کا اگر تھوڑا سا حصہ مندرج ہو جائے ہمارے ان نصابوں میں تو زیادہ اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالعلوم دیوبند اور مفتاح العلوم کا نصاب ایک ہی تھا سال ہر سال سے، لیکن بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر جو پورے اتر پردیش میں اردو اسکولوں میں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، صرف اور صرف ہندی کی تعلیم ہوتی ہے الا ماشاءاللہ. اردو زندہ ہے تو مدارس کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارے پاس مفتاح العلوم میں مجھے ندوے کا پورا نصاب اور دیوبند کا نصاب پڑھنے کی سعادت ملی، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے میرے تجربے سے کہ جو شروع میں فارسی کی زیادہ کتابیں ہیں اس کی جگہ کچھ ایسی کتابیں لائی جائے جو عربی زبان کو فروغ دینے میں مدد کرے، اور کچھ ایسی کتابیں ہوں جو عصری علوم سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ ہمارے علماء موجودہ حالات میں عصری اور دینی علوم سے
جو ہے تو ماہر ہو کر رہنمائی کر سکیں. جلالین شریف اور مشکات کو ایک ہی سال میں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے کہ آج سب جگہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تعلیم ہو، اور اکثر علماء کرام جو ہے وہ عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. میں نے فراغت کے بعد 72 میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے پاس رہ کر جو میں نے تعلیم حاصل کی اس کی آدھی محنت میں ساری انگریزی ڈگریاں حاصل کر لوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ہرگز ڈگری حاصل مت کرو، تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کر سکتے، ڈگری حاصل کریں گے مدرسے میں تکلیف ہوں گی تو تم اپنی ڈگری کے اوپر دنیا کماؤ گے، حالانکہ تم پر امت کا حق ہے اور قرآن حدیث کے ماہر نہیں ہیں. تم کو کچھ مناسبت ہے تو تم مدرسے میں رہو. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں اور علماء کثرت سے ہو رہے ہیں. میں دارالعلوم دیوبند کے رابطے کے اجلاس میں تھا، وہاں بھی یہ طے ہوا کہ عصری علوم کو بھی شامل کیا جائے. اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اجلاس میں شریک ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ 10ویں کے بعد ہم داخلہ لیں گے. تو اس پر غور کیا جائے کہ عصری علوم کو بھی کس طرح سے ہم نصاب میں اپنے نصاب کو نقصان پہنچائے بغیر شریک کر سکتے ہیں، اور جو ہے تو آج کے حالات کے اعتبار سے علماء اور داعی اور دین کے سپاہی تیار کر سکتے ہیں. اس پر غور فرما لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. کچھ کتابیں فارسی کی جگہ دوسری زیادہ مفید اگر داخل کی جائے تو زیادہ بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہمارے اکابر نے یہ فرمایا کہ وقت کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزوں کو بھی شامل نصاب کیا جائے جو وقت کا تقاضا ہے. یہ بات بہت مناسب ہے. رہا جلالین شریف اور مشکات کا ایک ساتھ پڑھانا، تو اس سلسلے میں شروع ہی سے نصاب میں کوئی ایسی ترتیب قائم کی جائے جو 8 سال کے بجائے 7 سال کا ہو جائے. لیکن صرف جلالین اور مشکات کہ جو اہم سال ہیں ان میں کتابوں کی کمی ہو جائے یہ مناسب ہے. تیسری بات، طلبہ کی کمی کا جو رجحان اس کے بارے میں بات آئی ہے، اس میں جہاں یہ امکان ہے کہ دوسرے مدارس میں وقت کم لگتا ہے اور یہاں اس کے مقابلے 1 سال زیادہ، وہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں طلبہ کے لیے تعلیم اطمینان بخش ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ طلبہ اپنا وقت فارغ کر کے جو آتے ہیں 7-8 سال، کہیں ان کے وقت کا ٹھیک استعمال ہوتا ہے یا خدا نخواستہ تعلیم کے اعتبار سے کچھ کمیاں ہیں. اگر تعلیمی اعتبار سے کمی ہے تو نصاب میں کمی بیشی کو بعد میں رکھا جائے. سب سے پہلے جو تعلیمی کمی اگر پائی جاتی ہو، اور اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ ایک مختصر جائزہ اگر ہمارے اکابرین اس وقت تعلیم کا لے لیں تاکہ اسے اندازہ ہو سکے. جیسے ابھی یہاں ایک نقطہ یہ بھی آیا ہے کہ موجودہ اساتذہ کے ذمہ جو کام ہے، تو اگر کتابوں پر اور ایسی حفظ و ناظرہ وغیرہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے، تشریف لائے ہیں اکابر، اس وقت کا فائدہ اٹھایا جا سکے. تو اس کے بعد اگر خدا نخواستہ تعلیم میں کچھ کمی ہے تو اس پر سب سے زیادہ توجہ اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے.
تبدیلی کہاں اور کیسے یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن تقریباً سبھی حضرات کی رائے یہ نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک تو جیسے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے اشارہ کیا، تعلیمی معیار کو بلند کرنا سب سے اہم ہے۔ تعلیمی معیار اگر بلند نہیں ہے اور اس کے اندر استحکام نہیں ہے تو ہم ہزار تبدیلیاں بھی کریں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اور تنزل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سے سب سے اہم تو یہ ہے کہ تعلیمی معیار کو بلند کرنے اور اس میں استحکام لانے کی پوری جد و جہد ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ارتداد کا اور اس حوالے سے کچھ امور کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ واقعی بہت ہی قابل غور اور اس پر ہم سب لوگوں کو متحسس اور بیدار ہونا چاہیے۔ لیکن نصاب تعلیم کے سلسلے میں یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بنیادی تعلیم ہے اور ایک اعلیٰ تعلیم ہے۔ بنیادی تعلیم میں اس کا کوئی دخل فی الحال نہیں ہو سکتا۔ بنیادی تعلیم میں جیسے فارسی کا نصاب ہے اور صرف و نحو کی تعلیم کا نصاب ہے، اس نصاب میں ظاہر بات ہے اس کا تو دخل نہیں ہوگا، وہ تو آگے کی تعلیم کا ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کی بنیادی جو تعلیمات ہیں، فارسی کا نصاب اور صرف و نحو عربی، اس کے سلسلے میں غور کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں یہاں لکھا ہوا نصاب پیش کر رہا ہوں۔ فارسی کا نصاب ہے تیسیر المبتدی، پنامہ، حمد نامہ، گلزار دبستان، رہبر فارسی، کریم آسادی، یعنی یہ پوری جماعت فارسی کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کی خدمات میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دور کا نصاب فارسی کا تھا جس دور میں ہندوستان کے اندر فارسی پڑھائی جاتی تھی اور یہاں کی زبان ہی وہ تھی، اور اس زمانے میں وہ کتابیں اسی لیے لکھی گئی تھی۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ہماری زبان یہاں رائج نہیں ہے، صرف معلومات کی حد تک۔ تو اس کو اختصار کے ساتھ اتنا پڑھا دیا جائے کہ بچہ اس کی شدھ بدھ پیدا کر لے، اور جو ہے کوئی فارسی عبارت وغیرہ آ جائے تو آسانی سے سمجھ سکے۔ اتنا لمبا نصاب صرف 1 سال کا مکمل فارسی کے حوالے کر دینا، یہ جو ہے خامخواہ کا طول معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اختصار کیا جانا چاہیے، مناسب ہوگا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عربی کا جو نصاب صرف و نحو کا پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہاں نحو میر، پنچ گنج یہ کتابیں ہیں۔ اس میں کچھ چھوٹا ہوا تو نہیں ہے، صرف نہیں ہے اس میں، نحو میر، اچھا میزان الصرف، نحو میر، پنچ گنج، یہ فارسی کی کتابیں ہیں، اس سے عربی زبان سکھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ فنی کتابیں ہیں، صرف و نحو کی بنیادی کتابیں ہیں۔ بنیادی کتابوں کو اپنی زبان میں، مادری زبان میں پڑھانا جتنا مفید ہو سکتا ہے، دوسری زبان سے ایک اور زبان کو، دونوں زبانیں نامانوس، عربی کو سیکھنا ہے ایک ایسی زبان سے جو ہماری اپنی زبان نہیں ہے، تو یہ طلبہ پر ڈبل ایک بار پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر اردو کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے اس کو پڑھایا جائے اور فارسی کو اس حد تک پڑھا دیا جائے کہ بچہ اس کی سمجھ بوجھ پیدا کر لے، شدھ بدھ پیدا کر لے، تو یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اس میں اختصار یہاں پر کیا جانا بہت ممکن ہے۔ اس پر آپ حضرات اپنی رائے پیش فرمائیں تو مناسب ہوگا۔ باقی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ایسا نصاب جس کی طرف حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب نے بھی اشارہ دیا، اسی طرح دیگر حضرات نے بھی، اس پر بہت ہی غور خوض کی ضرورت ہے کہ ایسے نصاب کو ایک مرتب ہونا چاہیے، یا ہے تو اس کو داخل نصاب کرنا چاہیے، جو طلبہ آگے چل کر ایسے فتنوں کا
اور ارتدادی ہوں یا غیر ارتدادی اور مختلف قسم کی گمراہانہ خیالات نظریات اس وقت میں رائج ہوتے جا رہے ہیں، ان سب کا تدارک کریں اور اس کا دفاع کر سکیں، اس کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ احمد کی رائے ہے، اس سلسلے میں کوئی حضرات اپنی رائے پیش کرنا چاہے تو۔ میری رائے تھی کہ جو شورا سب اس میں کہے گی انشاءاللہ تیار ہوں، مولانا ارجن صاحب کا نام کہنے کے لیے شورا میں وہ بھی شامل کرنے جائے تو بہتر ہے۔ مولانا ارجن صاحب کا نام لیا آپ نے بہتر ہے، وہ یہاں بھی رہیں گے، قریبی بھی ہیں، آپ لوگ کبھی کا آنا بڑی دقت ہے، بڑی دشواریاں بھی ہیں، سال میں آپ 1-2 مرتبہ بھی آئیں گے، وہ کم سے کم یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے رضا کریں گے، تعلیم جو بھی ہوگی کوئی، باقی یہی جو آپ کے رائے میری رائے انشاءاللہ آپ سب کی۔ شورا کی اس مجلس میں گجرات سے حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس طرح صورت گجرات سے مولانا اسد میر صاحب، حافظ علی حسن دہلوی، حاجی سرور خاں، بھائی محمد عادل، حاجی بشیر احمد، حاجی ساجد وغیرہ بھی موجود رہے۔ آخر میں قاری ولی اللہ خاں شیرواری نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شورا کا اجلاس مولانا عبدالستار بوریوی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے 2 اہم رکن آج خرابی طبع کی وجہ پر نہیں آ سکے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت مولانا بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد اسرائیل نعمانی دامت برکاتہم۔ ان دونوں باضابطہ اطلاع پہنچائیں کہ وہ بیمار ہیں، اسے شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال شورا کی آج کی اس مجلس کو تاریخی کہا جا رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔